إن الحمد لله چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل پر، اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تم سے رشتے اور ناتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے. اے ایمان والو، درست باتیں کہو. اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا اور تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے گا. اما بعد، معروف بات ہے کہ اسلام میں شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے جو مرد اور عورت کو باہم اکٹھا کرتا ہے. اس سے روح کو سکون اور آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. حکیم شریعت خاندان اور اس کی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی حریص ہے. اسی طرح وہ نکاح کے عقد کو باقی رکھنے کی ترغیب دیتی ہے اور شوہروں کو حکم دیتی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، خواہ وہ انہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو. گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پورا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے. اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح کو مضبوط عہد و پیمان کہا ہے. ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے. تو نکاح کے اس وصف کا تقاضا بقا، سکونت اور استحکام ہے. اس لیے میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اعلیٰ مقاصد کے لیے خطرہ بننے والی ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. یوں رونما ہونے والے ان ازدواجی اختلافات کو درگزر کریں جو اس سخت بندھن اور مضبوط تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے بندو، عقد نکاح کو توڑنے اور بیوی کی جانب سے علیحدگی کا مطالبہ درست نہیں ہے، اور اس کا سہارا اسی وقت لیا جا سکتا ہے جب ازدواجی زندگی کو جاری نہیں رکھا جا سکتا ہو یا شرعی اصلاحات کے تمام ذرائع کا استعمال کر لیا گیا ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق میں اصل ممانعت ہے، صرف ضرورت کے مطابق اس کی اجازت دی گئی ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں فساد کرنے کو بھیجتا ہے. چنانچہ سب سے بڑا فتنہ باز اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کروا دی، تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سحر کی مذمت میں فرمایا پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دیں. سنن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہروں سے چھٹکارا لینے اور خلع کرانے والی عورتیں منافق ہیں، لہذا طلاق 3 بار ہی جائز ہے. تیسرے طلاق کے بعد بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی کرے. اور جب بات یہی ہے کہ طلاق ضرورت کے لیے مباح کی گئی ہے تو یہ ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے، بقیہ 2 اصل ممانعت پر باقی رہتی ہیں. اللہ کے بندو، جو چیزیں اس مفہوم کی تاکید کرتی ہیں ان میں وہ حدیثیں ہیں جو طلاق کا سبب بننے والی شرعی خلاف ورزیوں سے متنبہ کرتی ہیں. ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو اس کے آقا سے برگشتہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے.
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی پریشانی کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ وہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود اڈیل لے، اسے تو وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ متفق علیہ۔ حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔ بھائیو، اس حقیقت کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے مسلم معاشرہ میں لوگ طلاق کے شرعی مفہوم اور قابل لحاظ مقصد کو تجاوز کر چکے ہیں۔ وہ اس طرح کے طلاق جسے اسلام نے میاں بیوی کے مابین پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بنایا ہے اور ایسا علاج بنایا ہے جس کا سب سے اخیر میں سہارا لینا ہے، وہ بذات خود ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ بئی طور کے طلاق ان کھلنڈروں کے ہاتھ کا کھلونا اور لاپرواہوں کے منہ کا آسان لقمہ بن گیا ہے، جو نہ تو شادی شدہ زندگی کا کچھ بھی معنی جانتے ہیں اور نہ اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اس ربانی بندھن کا مذاق اڑاتے ہوئے آج شادی کرتے ہیں اور کل طلاق دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کا رجحان عام ہو گیا ہے اور واضح طور سے اس کا چلن تیزی سے بڑھ گیا ہے اور جوڑے کے مابین علیحدگی کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے۔ طلاق کے بڑے تناسب اور اعداد و شمار یا شادی کے معاہدے کو ختم کرنے کی خواہش مسلم معاشرے کے لیے بہت زیادہ خوفناک اور تشویشناک بن گئی ہے۔ جب ان غلطیوں اور خاندانی مسائل پر غور کرتے ہیں جو ازدواجی زندگی کی نکھار کو گدلا کرتے ہیں اور طلاق کی وجہ بنتے ہیں تو ہم اسے متعدد اور متنوع پاتے ہیں۔ ان میں سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا غلط انتخاب ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو شادی کی پیشکش کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، نہ دین کے بارے میں اور نہ ہی اخلاق کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں دونوں کے باہمی معاشرت کے بعد دریافت ہوتی ہیں۔ اسی میں سے دینی محرکات کی کمزوری اور اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، خاص طور سے نماز میں۔ اسی طرح اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے اس کو شرعی طور پر مستحکم کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل گناہوں میں پڑنا اور معاصی کا ارتکاب کرنا اور اس کو کڑوا کرنا ہے، جو پہلے میاں بیوی کے مابین فساد اور کشمکش اور پھر علیحدگی کا باعث بنتے ہیں۔ خلوت میں نشے کے عادی اور شراب نوشی کرنے والوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل کے بارے میں کیا کہنا؟ ایسے لوگوں کا اپنی بیویوں پر زیادتیوں میں سے یہ ہے کہ وہ انہیں بری طرح سے مارتے ہیں، گالی گلوچ اور لعن طعن کرتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں۔ بھائیوں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا خاندانی مسائل میں سے ہے۔ جیسے شوہر گھر کے معاملات سنبھالنا چھوڑ دے، گھر کی ضروریات کو پوری نہ کرے اور خود کو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں اور رت جگے میں مصروف رکھے، بلا ضرورت بہت زیادہ سفر کرے اور اپنے اہل خانہ کی حق تلفی کرے، اسی طرح بعض بیویوں کا اپنے گھر سے لاپرواہی برتنا ہے اور اپنے شوہر یا بچوں کے حقوق کی پرواہ کیے بغیر زیادہ تر وقت موبائل کے ذریعے مواصلت کے ذرائع میں خود کو مشغول رکھنا ہے۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ بعض لوگ سوشل میڈیا کے استعمال میں مبالغہ کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ لت میں پڑ جاتے ہیں اور نیٹ کی بری بری سائٹوں پر بار بار جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عقیدہ، سلوک اور اخلاقیات پر اثر انداز ہونے والے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بعض شوہروں کی فریفتگی بھی شامل ہے، بئی طور کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت کو پسند کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات اس کے ساتھ حرام رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ نتیجتاً وہ اپنی بیوی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، اسے نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اسے طلاق دے دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض بیویاں مواصلت کے ذرائع میں لگ جاتی ہیں، وہ موبائل اور نیٹ ورک سائٹوں پر اجنبیوں کے ساتھ چیٹنگ اور بات چیت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں، پھر جب اس کا انکشاف ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔
میاں بیوی کے مابین ایک اور مسئلہ خاندانی استحکام کا فقدان اور ازدواجی زندگی کی تفہیم کی کمی ہے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، دونوں اپنے درمیان کی تفہیم اور اتفاق کو کھو دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں دشمنی، جھگڑا، مخالفت اور پریشانی کا ماحول غالب ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید سنگین اور بڑا ہو جاتا ہے جب دونوں طلاق کے معاملے کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بعض شوہر اپنی بیوی کو طلاق سے ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، اس کو اپنی بیوی کے لیے ننگی تلوار بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض بیویاں بہت زیادہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کو طلاق دینے پر اتنا اکساتی ہیں کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری شرعی زیادتیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ مسائل جو طلاق کا سبب بنتے ہیں وہ شادی شدہ زندگی میں غلط افعال اور غیر دانشمندانہ سلوک ہیں، جیسے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی اور ان کے مابین ضرورت سے زیادہ شبہات اور حد سے زیادہ ناقابل ستائش غیرت ہے۔ جیسے شوہر اپنی بیوی کو بری عمر یا اس کی بناوٹ میں سے کسی چیز کے تعلق سے عار دلائے، اسی طرح بیوی کو غیر شرعی طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے اور ان سے ملنے سے روکے۔ اپنی بیویوں پر معروف طریقے سے جو اس کے لیے خرچ کرنا واجب ہے اس کو روک کر مخالفت کرے، جس میں رہائش، کھانا پینا، لباس، علاج اور دوائی شامل ہے۔ جہاں تک دیگر زیب و زینت کے سامان کی بات ہے تو اسے وہ کیسے پورا کر سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی جانب سے واجب کردہ خرچ کو ہی نہیں پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں کو بہی طور تنگ کرتی ہیں کہ ان سے بیشتر مطالبات اس طرح کا کرتی ہیں جو ان کی صلاحیت سے باہر ہیں اور جنہیں فراہم کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ اسی طرح بعض ایسی بیویاں ہیں جو تعلیمی سطح، ملازمت یا دونوں کے مابین کے معاشرتی طبقہ کے فرق کی وجہ سے اپنے شوہر پر غرور و تکبر کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ جوڑے مختلف نفسیاتی اور اخلاقی بے چینی اور استحکام کے تئیں عدم شعور کے شکار ہیں۔ یہ چیز اسے اپنی بیوی سے مستقل ٹکراؤ اور کراہت و نفرت میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ اپنی اہلیہ سے پیار، محبت اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے اپنے نفس کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اسی سے متعلق یہ چیز ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکمت سے کام لینے کے موقعوں پر غصہ، بے وقوفی اور غلط قدم اٹھانے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے مابین کتنے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور تنازعات جنم لیے ہیں جن کا سبب حقیر اور معمولی معاملہ ہوتا ہے، جیسے شوہر نے بیوی سے کوئی چیز مانگی اور بیوی اس کو بھول گئی یا اس کو انجام دینے میں اس سے تاخیر ہو گئی۔ اسی طرح بیوی شوہر سے کوئی چیز خریدنے کو کہتی ہے اور شوہر اس سے بے توجہ ہو جاتا ہے یا تاخیر کر دیتا ہے۔ اس طرح کی معمولی باتیں ہیں جن سے نہ تو کسی کو غضبناک ہونا چاہیے اور نہ خود پر سے قابو کھونا چاہیے، چنانچہ وہ بغیر عقل کا کام کرتا ہے، تنازعات کو بھڑکاتا ہے اور ایسے کام کو کرتا ہے جس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ مرد حضرات خواتین کی جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی خصوصیات اور ان مختلف حالات جن سے وہ گزرتی ہیں ان کی رعایت نہیں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ولادت کے بعد عورت کے جسم اور اس کی ساخت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو بعض شوہر بیوی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے۔ چنانچہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اور اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزارتا ہے اس کے اوپر طلاق کو ترجیح دیتی ہے۔ مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے خاص امور میں شوہر اور بیوی کے اہل خانہ مداخلت کریں یا ان دونوں کے مابین ہونے والی پریشانیوں میں بے جا دخل اندازی کریں اور ایک کو دوسرے کے خلاف ورغلائیں۔ یہ چیزیں تنازع کو بڑھاتی ہیں اور دونوں کو علیحدگی تک لے جا سکتی ہیں۔ فلمیں اور سیریل دیکھنا بھی مسائل میں سے ہیں، جس میں ازدواجی زندگی کو ایک بہت ہی رومانوی اور مثالی زندگی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یا اس کے برعکس زندگی کا ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے جہاں صرف مسائل، تھکاوٹ اور پریشانیاں ہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے طلاق کی براہ راست ضرورت ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی صورتیں حقیقت سے پرے اور سچائی کے برخلاف ہیں۔
وہ مسائل جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بعض خواتین منع حمل کی گولیاں باقاعدگی سے لیتی ہیں جن کا صحت پر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. جیسا کہ کچھ خیرخواہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے، یہ خواتین کے مزاج کی تبدیلیوں، افسردگی اور اعصابی عوارض کو متاثر کر سکتی ہیں، اور جو ازدواجی زندگی میں تناؤ اور دونوں کے مابین اختلافات بڑھنے کا باعث بنتی ہے، اور اسی طرح معاملہ طلاق تک بھی جا سکتا ہے. مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ بیویاں اعلیٰ معیار کی زندگی گزارنے کی آرزومند ہوتی ہیں، اور وہ جس حالت میں ہے اس پر قناعت نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنے سے اوپر والی کو دیکھتی ہیں، اور وہ ان احمقوں سے متاثر ہوتی ہے جو اپنی دولت پر فخر کرتی ہیں، اور وہ اپنے گھر اور ازدواجی زندگی کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتی ہیں. وہ اسنیپ چیٹ یا دوسرے ایپ کے ذریعے فرنیچر، لباس اور کھانے کی تصویریں لیتی ہیں اور اس کو شیئر کر دیتی ہیں، تو وہ اپنے شوہروں کے گھروں کو برباد کرتی ہے اور اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اس کی وجہ سے ایسے خاندانی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو طلاق پر جا کر رکتے ہیں. اللہ کے بندو، ازدواجی مسائل کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو بسا اوقات طلاق کا سبب بنتی ہیں. اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس چیز میں نہ پڑیں جس میں وہ پڑے، کیونکہ وہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور لوگوں کے تجربوں سے آئندہ کی زندگی کے لیے سبق سیکھتا ہے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں. ہر قسم کی حمد دونوں جہان کے رب کے لیے ہے. میں گواہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اما بعد، میاں بیوی کے درمیان گھر اور معیشت سے متعلق جو اختلافات رونما ہوتے ہیں وہ ایک فطری بات ہے اور شادی شدہ زندگی کا ایک قانون ہے جو زندگی کی اس فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. جو گدلا پن سے خالی اور پاک نہیں ہے. نبوت کا پاک گھر علی صاحب افضل الصلوۃ والسلام بار بار وقتاً فوقتاً اس میں کچھ پریشانی اور تکلیف والی باتیں ہو جایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان باہمی غیرت اور اس جیسی دوسری چیزیں رونما ہو جایا کرتی تھی. میاں بیوی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ازدواجی زندگی کی خوشی کا مطلب مسائل سے پاک ہونا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے اور ان کو ختم کرنے میں وہ اس طرح قابل ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات منفی طور پر متاثر نہ ہوں. اللہ کے بندو، شادی سے اجتناب کی بہت سی وجوہات ہیں جو آج کے سماجی حقیقت کا نتیجہ ہے، جن میں سے وہ چیزیں بھی ہیں شادی سے اجتناب کی بہت سی وجوہات ہیں جو آج کی سماجی حقیقت کا نتیجہ ہیں، جن میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں شیطان نے خلط ملط کر دیا ہے کہ بعض لڑکیاں ذمہ داری اٹھانے کے خوف سے شادی سے انکار کرتی ہیں، یا اس لیے کہ اس کا شوہر اس کی آزادی پر قبضہ کر لے گا یا اس کی آزادی کو چھین لے گا. وہ صرف اس کی اجازت سے ہی نکلے گی اور وہ اسے کام کرنے یا ملازمت جاری رکھنے سے منع کر دے گا. یہ بعض شوہروں کے غلط سلوک اور رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے معاملات میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے رد عمل کا نتیجہ ہے. بصورت دیگر، قوامیت ایک شرعی حکم ہے، مطلب شوہر کو وہ کرنا ہے جو اس کی بیوی کے نظم و نسق اور دیکھ بھال کے معاملات کی اصلاح کرے اور اس کی حفاظت کرے. یوں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اور اسی میں عورت کی عزت اور اس کا احترام ہے، اس لیے کہ اس کو ایسے سردار کے ماتحت کیا گیا ہے جو اس کے معاملات کو انجام دیتا ہے اور اس کے مفادات کو دیکھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے اور اس کی خوشی اور اطمینان کے لیے حقیقی وجوہات کو بروئے کار لاتا ہے. شاید اس سے بہت سی خواتین یہ غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے کہ قوامیت عورت پر تسلط، مصیبت اور ظلم ہے اور یہ خواتین کی شخصیت مٹا دینے والی ہے.
بعض لڑکیوں کی شادی سے کنارہ کشی کی ایک وجہ میں سے یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کا بھی معاملہ اس کی طرح نہ ہو جائے جس کی شادی شدہ زندگی کی ناکامی کے بعد طلاق ہو گئی تھی، تو وہ اپنے آپ کو کنواری رکھتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کتنی لڑکی نے شادی کی اور اس کے معاملات درست رہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہی اور انہوں نے اچھی زندگی بسر کی، ان دونوں کے درمیان اللہ کے شکر سے علیحدگی نہیں ہوئی بلکہ محبت اور رحمت کا معاملہ رہا۔ اللہ کے بندو، طلاق سے خواتین پر برے نفسیاتی اثرات پڑتے ہیں۔ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد وہ بہت زیادہ افسردگی، حزن اور بے چینی محسوس کرتی ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب چیز اور غیر فطری چیز یہ ہے کہ بعض طلاق یافتہ خواتین اپنے شوہر سے طلاق کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کرتی ہیں جس میں وہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور سہیلیوں کو دعوت دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر کی طلاق پر خوشی کا اظہار کریں۔ مسلمانوں، بہت سارے طلاق کے مصلحین کی تنبیہ سمجھ میں نہیں آتی کہ طلاق کی کثرت سے واقع ہونے کے بعد وہ اس کوشش کرتے ہیں کہ طلاق بالکل بھی واقع نہ ہو۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ معاشرہ ایک مثالی حالتیں پہنچے، کہ شادی کامیابی اور تسلسل کے ساتھ چلے، ہرگز نہیں۔ یہ تو فضیلت والے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مشکل مسئلے کو سمجھنا ہے۔ ازدواجی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ طلاق کو آسان سمجھنا، اس سے بالکل بے پرواہ ہو جانا، جس سے سنگین نتائج منتج ہوتے ہیں۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، خاندان الگ ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، اجتماع بکھر گئے اور گناہوں والے کام انجام پائے۔ ہمیں اس مسئلے کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے اور اس کی نشاندہی کرنا چاہیے، اور معاشرے کے تمام ادارے اور افراد جو اس میں ماہر ہیں، ہر ایک کو اپنے طور پر علاج معالجہ کرنا چاہیے، اور مصلحین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس کی عظمت کے بارے میں آگاہ کریں جس نے بہت سے لوگوں کو اس سنگین مسئلے میں مبتلا کیا ہے، اور وہ اس بے چین بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، طلاق کے رجحان کے علاج کے عملی وسائل میں سے شادی کرنے جا رہے لوگوں کے لیے تعلیمی تربیتی کورس کا انعقاد ہے، اس لیے کہ پرہیز علاج پر مقدم ہے اور پریشانیوں کے واقع ہونے سے پہلے جوڑوں کی تعلیم و تربیت کے راستے سے علاج طلاق کی شرح میں کمی کرتا ہے۔ تو جوڑوں کے سامنے پیش کی جا رہی قیمتی اہم معلومات، علمی و معاشرتی نصیحتیں اور باہمی تعامل میں اہم عادات اور قابل لحاظ آداب، ان تمام سے شادی کے بعد ان کے مستقبل کی زندگی میں عظیم فائدہ ہوگا۔ جو ایسی مضبوط عمارت اور صحیح سالم بنیادوں پر خاندان کے استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، جو باذن اللہ شادی کے کامیاب ہونے کی ضامن ہوں گی۔ اس کے علاج میں سے میاں بیوی کے مابین اصلاح کی کوشش ہے، اور بطور عام دو اختلاف کرنے والوں کے بیچ اصلاح کی کوشش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم تقرب والے اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل درجہ والے عمل کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس لیے کہ باہمی فساد یہ موڑنے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سر کے بال موڑ دیتا ہے بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ اس کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں لوگوں کے مابین تعلقات کی اصلاح کی ترغیب اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس بات کی وضاحت ہے کہ باہمی تعلق کو بگاڑنا دین و دنیا کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم یہاں تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ جھگڑوں میں دخل دینا اور بطور خاص میاں بیوی کے جھگڑوں میں مرغوب عمل ہے۔ بہت سی حالتوں میں خیر خواہ اور مصلح حکما کا نہ پایا جانا میاں بیوی کے درمیان جدائی کے اسباب میں سے ہوتا ہے۔ سنو، آپ جمعہ کے مبارک دن میں ہیں، آپ اس دن بہت زیادہ کثرت سے درود بھیجیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما،